سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ملکہ بلقیس زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ملکہ بلقیس کا قصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مشہور آفاق ہے۔ کتب آسمانی، قرآن مجید اور تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ اپنی وجاہت و دبدبہ اور حسن و جمال اور سلطانی دبدبے کی وجہ سے ضرب المثل ہیں۔ اکثر مورخین نے ملکہ بلقیس کا سلسلہ نسل یہ بیان کیا ہے: بلقمہ بنت بشرہ بنت حارث بنت قیس بنت صفی بنت سیابن بنت سبا بنت شچیب بنت یارب بنت قحطان، اور بعض مورخین نے یہ سلسلہ نسل کیا ہے کہ بنت یشرح بنت تبغ بنت تبیز مناس بنت تبیز الرائش ہے اور اس کا لقب ہداد ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ بلقیس کے باپ کا نام حارث بن صبا ہے، اور بقول بعض وہ شیبان کی بیٹی ہیں، اور بعض مورخین کے نزدیک شراجیل کی بیٹی ہیں، مگر اول الذکر نسب نامہ زیادہ صحیح ہے۔ اکثر راویوں کا قول ہے کہ اس کی ماں جنیہ تھی اور اس کی نام کا رواحہ یا ریحانہ بنت سکن ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بلقمہ بنت عمرو بنت عمیر ہے۔ ملکہ بلقیس کی پیدائش۔ ملکہ بلقیس کے باپ کا جنوں سے یوں میل جول ہوا کہ وہ یمن کے 40 ملکوں پر ایک نہایت عظیم الشان بادشاہ تھا، جس کی برابری کا کوئی بادشاہ اس کے اطراف میں نہ تھا۔ چنانچہ یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی اس مرتبے اور شان کا نہیں جو میرا ہمسر ہو، اور اسی علو ہمت و بلندی شان کی وجہ سے انسانوں میں بیاں کرنا اس نے پسند نہ کیا۔ اس کی دلچسپی کا دنیا میں صرف یہ ذریعہ تھا کہ سیر و شکار میں اپنا وقت صرف کیا کرتا تھا اور جنوں کو گرفتار کر کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز بادشاہ جنات نے بصورت انسان سامنے آ کر اس مہربانی کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ اس بادشاہ نے فرصت کو غنیمت جانا اور اپنی زوجت کے لیے اس کی بیٹی کی نسبت چاہی۔ بادشاہ جن نے قبول کر لیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ ایک شکار کے لیے نکلا، 2 سیاہ سفید سانپ نظر آئے جو باہم لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ سیاہ نے سفید پر فتح حاصل کی اور غلبہ پایا۔ عمروں نے حکم دیا کہ سانپ مار ڈالا جائے اور سفید وہاں سے اٹھا لیا جائے۔ اس سانپ پر پانی ڈالا۔ جب اس سفید سانپ کو کچھ افاقہ ہوا تو عمروں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ایک دن یہ تنہا بیٹھا تھا کہ ناگہاں اس نے اپنے پہلو میں ایک نوجوان حسین کو پایا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ حسین نوجوان نے کہا: ڈریے نہیں، میں وہی سانپ ہوں جس کو آپ نے نجات دلائی تھی۔ میں اس احسان کی مکافات دولت و مال یا علم تب سے کرنا چاہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی۔ بادشاہ نے جواب دیا: مال و دولت کی تو مجھے حاجت نہیں، اور علم تب بادشاہوں کے لیے فعل عبث ہے، لیکن یہ مناسب ہوگا کہ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو اس کو میرے ساتھ بیاہ دو۔ اس نوجوان نے کہا: اچھا، بشرطے کہ اس کام کے کاج کے میں دخل نہ دیا جائے، ورنہ اسے جدا ہو جانے کا اختیار ہے، اور ایک شرط بھی ہے کہ ببرین سے عدن تک جس قدر رقبہ ساحل بحر پر واقع ہے اسے عطا کیا جائے۔ بادشاہ نے اس شرط کو بہت خوشی سے قبول کیا اور جن عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ چنانچہ اس جن عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جنیہ نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ بادشاہ گھبرایا، مگر شرط کی پابندی نے کچھ زبان سے نکالنے کی اجازت نہ دی اور صبر کر کے بیٹھ رہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جنیہ نے اسے بھی بادشاہ کے روبرو کتے کے سامنے ڈال دیا۔ یہ کام بھی بادشاہ کو ناگوار گزرا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے منصبداروں میں سے کسی نے نافرمانی کی۔ اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور میدان جنگ کی طرف کوچ کیا۔ ملکہ جنیہ بھی رکاب تھی۔ وہ ایک سنسان بیابان میں تھے کہ سب نے دیکھا کہ سارا اسباب و سامان سفر خاک آلودہ ہو رہا ہے اور مشکیزوں سے پانی برابر نکل رہا ہے۔ یہ سب کر دیکھ کر اپنی ہلاکت پر یقین کر لیا اور یہ سمجھے کہ یہ فعل ملکہ جنیہ کے اشارے اور جنوں کی شرارت سے عمل میں آیا ہے۔ اس ستم ظریفی کو وہ برداشت نہ کر سکا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا اور زمین کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا: اے زمین، میں نے اپنے بیٹے کو آگ میں جلا دینے پر بھی صبر کیا اور اپنے بچے کو کتے کو کھلا دینے پر بھی ضبط و سکوت سے کام لیا، مگر اب تو نے پانی اور اضطرائے سفر کے لیے اتنا پریشان کیا کہ ہم لوگ ہلاکت کو پہنچ گئے۔ یہ سن کر ملکہ نے مسکرا کر کہا: اگر آپ صبر کرتے تو بہتر تھا، اس لیے کہ آپ کے دشمن نے جو آپ کا وزیر بنا ہوا ہے فریب کیا اور کھانے پانی میں زہر ملا دیا ہے، اور اس کے امتحان کی یہ صورت ہے کہ جو پانی بچا ہے اسے پلایا جائے، یقین ہے کہ وہ اس پر راضی نہ ہوگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیر کو پانی پینے کا حکم دیا۔ وزیر نے انکار کیا اور بادشاہ نے اسی وقت اسے تلوار کے گھات اتارا۔ پھر ملکہ نے ایک چشمے کا پتہ بتایا اور کھانا لانے کے لیے بھی ٹھکانہ بتایا۔
پھر کہا کہ بادشاہ سلامت کے بیٹے کو میں نے ایک انا کے حوالے کر دیا تھا، مگر وہ قضا کر گیا اور لڑکی ابھی زندہ موجود ہے۔ اتنے میں ایک کمسن لڑکی زمین سے نکلی، وہی بلقیس تھی۔ پھر وہ ملکہ اپنی شوہر سے جدا ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور بادشاہ نے بڑھ کر دشمن پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد پھر باپ کے بعد مالک کے تخت و تاج ہوئی۔ ملک کی بادشاہت۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ وہ جنگ سے واپس آ کر چند روز کے بعد بلا وصیت کیے ہوئے مر گیا۔ رعایا نے اپنے بادشاہ کی وفات کے بعد بہت اختلاف کیا۔ ایک فریق نے ملکہ بلقیس سے اور دوسرے نے بادشاہ کے بھتیجے سے بیعت کی، مگر رعایا کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی اور ملکہ بلقیس کے چچا زاد بھائی کی بدعنوانیوں سے لوگ تنگ آ گئے، کیونکہ یہ نہایت بد کردار تھا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے غیرت آئی۔ اسی زمانے میں اس ظالم نے ملکہ بلقیس کو طلب کیا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے غیرت آئی۔ اسی زمانے میں اس ظالم نے ملکہ بلقیس کو طلب کیا۔ ملکہ بلقیس نے جواب بھجوا دیا کہ میرے پاس خود تمہیں آنا چاہیے۔ ادھر دو مسلح آدمی تیار کر رکھے تھے، جیسے ہی وہ محل میں داخل ہو یہ دونوں نکل کر اس کا کام تمام کر دیں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا تو دونوں نے فوراً حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اس کے تمام وزراء کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس ظالم کے ظلم سے رعایا کو نجات دے سکے؟ پھر ان سب کو مقتول کا سر دکھایا اور کہا کہ اب کسی ایسے آدمی کو تم پسند کرو جسے اپنا بادشاہ بنا سکو۔ ان سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم آپ کے سوا کسی کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اپنے چچازاد بھائی سے درخواست کی کہ مجھے آپ اپنی بیوی بنانے کی عزت دیں تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جواب دیا کہ مجھے امید نہ تھی کہ تم راضی ہو جاؤ گی، اسی سبب سے میں یہ خواہش نہ کر سکا اور کبھی تم کو مجبور نہیں کیا۔ بلقیس نے کہا کہ میں آپ سے کیوں کر انکار کر سکتی تھی، آپ تو میرے بہتر کفو خاندان سے ہیں، مگر اب آپ میری قوم کے لوگوں کو جمع کیجئے اور ان کو میری منگنی کا پیام دیجئے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ بلقیس کے عزیزوں نے اس سے پوچھا، اس نے بہت خوشی سے اس نسبت کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو بلقیس دلہن بن کر اس کے پاس پہنچی اور اس قدر شراب پلا دی کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گیا۔ تب اس کا سر قلم کر کے اپنے محل کو واپس چلی آئی اور حکم دیا کہ اس کا سر میرے محل کے دروازے پر لٹکا دیا جائے۔ جب لوگوں کو اس کی راز سے آگاہی ہوئی تو سب نے مل کر اسی کو ملکہ بنا لیا اور اب وہ تمام اطراف ملک میں خود مختار ملکہ ہو گئی۔ مورخین کی ایک جماعت کا یہ قول بھی ہے کہ بلقیس کا باپ خود مختار بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور یہ بادشاہ بدکاردار تھا۔ اس کے افعال یہی تھے جو اوپر مذکور ہوئے تھے۔ تمام رعایا اس کی حرکتوں سے نالا اور پریشان تھی۔ آخر بلقیس نے اس کو اپنی مذکورہ حکمت عملی سے قتل کر ڈالا اور خود ملکہ بن بیٹھی۔ اس کی یہ ایک ایسی جرت تھی جس نے تمام رعایا کو اس کا گرویدہ بنا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے بہت خوشی سے بلقیس ہی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سچ کہا ہے دل بدست آور کے حج اکبر سست شان و شوکت۔ بلقیس بڑی عقل مند عورت تھی۔ اس کے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی بادشاہی شان و شوکت کو بہت ترقی ہوئی، لشکر کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا اور حدود مملکت بھی پہلے سے بہت وسیع ہو گئے، یہاں تک کہ بعض مورخین کا قول ہے کہ بلقیس کے زیر حکومت 400 ملک تھے اور ہر ملک میں کئی شہر و قصبات دیہات آباد تھے اور تقریباً 40,000 جرار جنگی فوج تھی اور تقریباً 300 وزیر اور افسران فوج وغیرہ تھے۔ تخت ملکہ بلقیس۔ ملکہ بلقیس کے جس تخت کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہے اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا سونے چاندی کا جراوت تخت تھا جس میں نہایت بیش قیمت جواہر جڑے ہوئے تھے۔ وہ 7 مکانوں کے اندر رکھا رہتا تھا، اس پر 7 پردے پڑے رہتے تھے۔ یہ 7 مکان ایک کے اندر ایک بنائے گئے تھے، جو مکان سب کے اندر ایک بنائے گئے تھے، جو مکان سب کے اندر واقع تھا اس میں یہ تخت رکھا ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس تخت کے سامنے کا حصہ سونے کا تھا جس پر سرخ یاقوت اور سب زمرد کی پکی کاری کی گئی تھی، اور پچھلا حصہ چاندی کا تھا مگر وہ بھی جواہرات سے مرصع تھا۔ اس تخت کے 4 پائے تھے، ایک سرخ یاقوت کا، ایک زرد یاقوت کا، ایک سب برہت کا، اور اوپر کا حصہ نشست بالکل سونے کا تھا۔ جس رخ سے سورج اس مکان میں داخل ہوتا ادھر ایک دریچہ کیا گیا تھا جس کی تعمیر میں بلقیس نے 3 لاکھ اشرفیاں خرچ کی تھیں اور یہ وہاں سورج کی پرستش کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کے آنے اور اسلام لانے کا سبب مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کسی لڑائی میں مصروف تھے کہ ان کو لشکر کے لیے پانی کی حاجت ہوئی، مگر بے حد تلاش کرنے پر بھی کوئی چشمہ یا کنواں سرزمین پر نہ دریافت ہوا۔ آپ نے ہدہد کو یاد کیا،
معلوم ہوا کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ کو بلا اجازت اس کی غیر حاضری ناگواری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ آج میں ہدہد کو نہیں پاتا، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ وہ اڑ کر معلوم کرے کہ اس سرزمین میں کہیں پانی سے ہے یا نہیں، اگر ہے تو نزدیک ہے یا کہیں دور۔ تھوڑی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے ملک سبا کی شہزادی بلقیس کا حال بیان کیا کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ اب تک واقف نہیں ہیں۔ میں آپ کے دربار میں اس وقت کے ملکہ ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، وہ یہ کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں حکومت کر رہی ہے۔ اسے سلطنت کا تمام ساز و سامان اور شاہی آرائش و زینت کا اسباب سب کچھ حاصل ہے، اور اس کے پاس ایک نہایت عمدہ تخت ہے جس پر وہ بیٹھی ہے، مگر وہاں کے باشندے سورج کو پوجتے ہیں اور اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں تو جھوٹا ہے یا سچا؟ جا ہمارا خط لے جا کر اوپر سے تخت پر ڈال دے، پھر چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے اور اس کے مشیر کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس مضمون کا ایک مختصر خط عبرانی زبان میں لکھا اور ہدہد کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے بھیجا جاتا ہے کہ تم میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ قوم کے اشراف سے ملکہ کا مشورہ اور تحائف خدمت میں۔ ہدہد کا یہ خط لے کر روانہ ہوا اور بلقیس کے تخت پر ڈال دیا۔ اس نے پڑھا، پھر اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں؟ میں کوئی بات آپ لوگوں کی عدم موجودگی میں طے نہیں کرتی۔ ارکان دولت نے جواب دیا کہ ہم لوگ بڑے زور آور، بہادر اور بڑے لڑنے والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ خوف نہیں، تاہم آپ کی جو رائے ہو وہی مناسب ہے۔ ملکہ بلقیس بڑی عقل مند اور نکتہ رس عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں لڑائی کا انجام برا ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام غالب آ گئے تو وہ بھی ہماری تمام بستیوں کو الٹ پلٹ دیں گے اور معزز لوگوں کو ذلیل کریں گے۔ میری رائے میں صلح کر لینا بہتر ہے۔ اول مرتبہ وہاں جانا تو مناسب نہیں، تحفے تحائف دے کر ایلچیوں کو بھیجنا چاہیے، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ دیکھو ایلچی وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سب کو پسند آئی۔ اسی وقت بڑے بڑے پیش قیمت ہدیے دے کر ایلچیوں کو روانہ کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال و دولت کو دیکھ کر نرم ہو جائیں، مگر آپ کا مقصد صرف اس شہزادی کو اسلام میں لانا اور برائی سے بچانا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام ان تحائف کو ذرا بھی اہمیت نہ دی اور فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ موجود ہے، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، ایسے ہدیوں سے تم ہی خوش رہو اور یہ مال و دولت تمہیں کو مبارک ہو۔ جاؤ، جا کر ملکہ بلقیس سے کہہ دو کہ جلد حاضر ہوں، ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا اور میں ان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ یہ سن کر ایلچی تو ادھر روانہ ہوئے۔ ملکہ بلقیس بما تخت دربار میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے سردار، تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک بڑے قوی جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پیشتر اٹھا لاتا ہوں، میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ مگر آصف بن قرخیہ جو اس میں اعظم جانتا تھا، کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر خدمت کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت کے سامنے موجود ہے۔ خدا کی عنایت کا بڑا شکریہ ادا کیا، پھر حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ ایسا تغیر کر دو کہ اس کی کچھ صورت بدل جائے، تاکہ جب بلقیس آئے تو اس میں اس کی عقل کا امتحان لوں، دیکھوں کہ وہ پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ اگر نہ پہچان سکی تو کہوں گا کہ دنیاوی چیزوں کے پہچاننے میں یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کو پہچاننے میں تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہوگی۔ ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا حکم پہنچا تو اس نے فوراً اپنی روانگی کی تیاریاں کی اور شاہانہ طرز و احتشام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے دربار میں آنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس دھوکہ کھا گئی اور نہ پہچان سکی اور کہا کہ جی ہاں، ایسا ہی میرا تخت ہے، مگر تھوڑی دیر بعد بلقیس کو معلوم کرایا گیا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کے کہا کہ حضور، ہم کو کیا آزماتے ہیں، ہمیں تو اس سے پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اور ہم یہاں آنے سے بیشتر ہی آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ شیشے کا محل اور ایمان لانا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا اور مسلمان کرنا چاہا۔ بلقیس نے بہت خوشی سے توبہ کی اور اسلام و ایمان قبول کیا۔ پھر دوسرا امتحان لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا جس کے صحن میں پانی کا حوض تھا اور حوض میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، اور اسی کے اوپر سے صاف بلوریا سفید شیشے سے پاٹ دیا تھا۔ اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے۔ آپ اس صحن کے وسط میں تخت شاہی بچھوا کر بیٹھے اور بلقیس کو اندر آنے کا حکم دیا، جس کا راستہ اس حوض پر سے تھا۔ شیشہ و بلور میں پانی کا لہر اور مچھلیوں کا تیرتے پھرنا دیکھ کر بلقیس یہ سمجھی کہ حوض ہے، اس لیے اس نے پائچے اوپر کھسکائے، اس سے پنڈلیاں کھل گئیں۔ شلوار کا اوپر اٹھانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی کا حوض شیشے سے پٹا ہوا ہے، پائچے اوپر سے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بلقیس اس پر بادشاہ کے دربار میں اپنی بے عقلی اور گنوارا پن ظاہر ہو جانے سے بہت شرمندہ ہوئی اور سمجھی کہ مجھے کچھ عقل نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی کہ اس وقت میں بڑی خطاوار تھی، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور خدا کے پہچاننے سے قاصر رہی، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدایت سے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس سے بہت محبت کرنے لگے۔ ایک عرصے تک بلقیس یہیں رہیں، پھر آپ نے اس کے ملک یمن میں پہنچا دیا اور ہر مہینے میں ایک دفعہ آپ بلقیس کی ملاقات کو جاتے تھے اور 3 دن تک وہاں رہتے تھے۔ مؤلف تاریخ گزیدہ لکھتے ہیں کہ بلقیس کے بدن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام رجام تھا۔ یہ اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے تخت و تاج کا مالک و جانشین بنا۔ تاریخ الخمیس کے مصنف نے بہاولہ حیات الحیوان لکھا ہے کہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام آپ نے داؤد رکھا تھا، اور بلقیس کا دارالسلطنت شہر مارب میں تھا جو سرزمین سنعار ملک یمن میں واقع ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی یمن میں بدستور حکمران تھی۔ اس نے 40 سال حکومت کی اور بقول بعض وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے پہلے مر چکی تھی اور تدمر میں دفن کی گئی تھی، مگر اب اس کی قبر کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پہنا ہوں گی۔ تاریخ الکاہل۔ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک شخص جنی تھا۔ بلقیس جوانی میں بہت حسین و جمیل عورت تھی اور حسن و جمال کے ساتھ عقل مند و صاحب تدبیر تھی۔ جب وہ اپنے باپ کی جگہ تخت حکومت پر جلگہ گر ہوئی تو اور سب بادشاہوں نے حسب دستور سابق بلقیس کی اطاعت کی۔ بلقیس نے حکومت کی باغ ہاتھ میں لینے کے بعد یہ مقرر کیا تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ دربار لگاتی تھی اور لوگوں سے پردہ کرتی تھی، اس صورت سے کہ ایک مرتبہ باریک پردہ حاضرین دربار کے اس کے درمیان میں ڈال دیا جاتا تو وہ سب کو دیکھ سکتی تھی، حاضرین دربار اسے نہ دیکھ سکتے تھے اور اس کے ہیبت و جلال سے سرنگو کھڑے رہتے تھے، اور جب کسی کو کچھ عرض کرنا ہوتا تھا تو پہلے وہ بلقیس کے سامنے اپنا شاہی حکم دیتے، اور جب وہ دربار حکومت اور مظلوم و ظالم کی دوارسی سے فارغ ہوتی تھی تو اپنے مکان کے ساتھ میں درجے میں چلی آتی۔ تمام دروازے بند کر دیے جاتے اور سینکڑوں درباران شب و روز پہرا دیتے رہتے تھے۔ عجیب و غریب حکایت۔ حضرت وہب بن منیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بلقیس 7 سال تک حکمران رہی، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور شہر تدمر میں جو ارض شام میں واقع ہے ایک دیوار کے نیچے دفن کی گئی۔ اس کے مدفن کو ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ موسیٰ بن کا بیان ہے کہ میں ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں شہر کے تدمر کی جانب بھیجا گیا اور میرے ساتھ ولید کے صاحبزادے عباس بن ولید بھی تھے۔ ہم وہاں پہنچے ہی تھے کہ سخت بارش ہوئی، ایسی بارش کے تدمر کے بعد دیواریں تک گر کے بہہ گئیں۔ ایک دیوار گر جانے کے بعد زمین سے ایک تابوت ظاہر ہوا جس کا طول 30 گز کا تھا، جو زرد زعفرانی پتھر کا بنا ہوا تھا، اور اس پتھر پر یہ عبارت کندہ تھی، یہ نیک وقت بی بی بلقیس کا تابوت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام بنت حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ سن 20 جلوس حضرت سلیمان علیہ السلام میں اسلام لائی تھیں اور عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا، اور ماہ ربیع میں 27 جلوس حضرت سلیمان علیہ السلام میں اتوار کے دن ان سے وفات پائی اور شہر تدمر کی ایک دیوار کے نیچے رات کے وقت دفن کی گئیں کہ سو ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو دفن کیا اور کوئی جن و انسان اس کے دفن سے واقف نہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو تابوت کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ گویا ایک تازہ لاش ہے جو آج ہی شب کو اس تابوت میں رکھی گئی ہے۔ ہم نے اس چشم دید واقعے کو خلیفۃ المومنین ولید کے حضور میں لکھ بھیجا۔ وہاں سے یہ حکم آیا کہ وہ تابوت اپنی جگہ پر بدستور رہنے دیا جائے اور اس پر سنگ مرمر اور سنگ خارہ کی ایک عمارت سی بنا دی جائے۔
ابو حسن محمد بن عبداللہ کسائی کے قصص الانبیاء میں بھی اسی طرح یہ قصہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔